بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 روز قبل پنجاب کے کسی علاقے میں بیٹی کی پیدائش پہ حامد نے ہاسپٹل کے اندر ہی زوجہ کو طلاق دے دی۔ میں سوچتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر کیسے کیسے ذلیل کردار موجود ہیں۔ چلیں، بیٹی کی پیدائش پہ اس کی ذہنی حباست کی سمجھ تو آتی ہے، لیکن اس کا ذمہ دار عورت کو ٹھہرانا سراسر کم علمی اور جہالت ہے۔ یہ خبر آپ میں سے بہت ساروں نے سنی ہوگی، اور یقیناً یہ خبر سن کے آپ پریشان بھی ہوئے ہوں گے، یار مرد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کم از کم میں بڑا خوش اور مطمئن ہوں، کیونکہ بعض اوقات بعض نعمتوں کا چھن جانا بھی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ شکر الحمدللہ ایسے وحشی درندے سے، ایسے بھیڑیے سے ایک بنت ہوا کی جان چھوٹ گئی، وگرنہ کل شاید وہ اس سے کوئی بڑا راست قدم اٹھاتا اور وہ عورت کی جان ہی لے لیتا۔ اس لیے ایسے درندوں سے جان چھوٹ جائے تو الحمدللہ بلکہ شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ اب دوسری بات جو میرا اصل موضوع ہے کہ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، ہم سب، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ مالک کائنات جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، وہ جسے چاہے بیٹے عطا کرے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ انسان ہاں وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے بیٹی یا بیٹے کی پیدائش کا ذمہ دار ہی ٹھہرانا ہے تو یاد رکھیے وہ مرد نہیں، وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ میں کوئی طب کا طالب علم نہیں ہوں، کسی میڈیکل یونیورسٹی کی کوئی ڈگری بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن کسی بھی شعبے میں، ہاں وہ طب کا ہو، وکالت کا ہو، سیاست کا ہو، صحافت کا ہو، کم از کم میرے پاس اتنا علم، اتنا نالج ضرور ہوتا ہے کہ زندگی میں مجھے کوئی بے وقوف نہ بنا سکے۔ آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بڑے انتہائی سادہ طریقے سے بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ بیٹی یا بیٹے کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیے، 2 طرح کے کروموسومز ہوتے ہیں، ایکس اور وائی۔ اب جو عورت ہے اس کے پاس صرف ایکس کروموسومز ہوتا ہے، اور جو مرد ہے اس کے پاس ایکس اور وائی کروموسومز ہوتے ہیں۔ اگر مرد کا ایکس عورت کے ایکس سے ملاپ کرے تو بیٹی کی پیدائش ہوگی، اور اگر مرد کا وائی عورت کے ایکس سے ملاپ کرے تو بیٹا پیدا ہوگا۔ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، یعنی عورت کے پاس ہے ہی ایکس، اس کے ایگ میں مرد کے سپرمز، مرد کے کروموسومز، وہ ایکس جائے گا تو بیٹی پیدا ہوگی۔ اگر مرد کے وائی جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، وہ وائی جو ہیں جاتے ہیں تو بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ بڑا سمپل سا، بڑا سادہ سا فارمولہ، اور میں نے انتہائی سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جتنا بھی علم ہے، جتنا بھی یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ہمارے نصاب کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ سیکس ایجوکیشن کو ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو مرد اور عورت کی ازواجی زندگی ہے، یہ کوئی کتاب کا ایک صفحہ نہیں ہے، بلکہ پوری ایک کتاب ہے۔ بے شمار میرے سامنے ایسے کتنے کیسز ہیں کہ جس ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو جائے، یقین کیجئے ساس کی جانب سے، نند کی جانب سے، حامد کی جانب سے، رشتہ داروں کی جانب سے اس عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ بیچاری گھر کے اندر انتہائی شرمندہ رہے گی، اس کی نظریں ہر وقت جھکی رہیں گی، کیوں؟ میری فلاں کے گھر تو بیٹے پیدا ہو گئے ہیں، میں کیوں نہیں بیٹا پیدا کر پا رہی؟ علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، سسک کے بلک کے ایسی بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں وہ گھروں میں مر رہی ہیں۔ خدا را میری آپ سے یہ گزارش ہے، ایسے پیغامات کو میری ویڈیو نہیں، اپنے طور پہ لوگوں تک یہ اویئرنس پہنچائیے، لوگوں کو اس علم سے روشناس کرائیے کہ بیٹی اور بیٹے کی پیدائش کا جو فیصلہ ہے وہ عورت نہیں، اللہ رب العزت کی ذات اور مرد کے سپرمز، مرد کے کروموسومز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔